الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ لوگوں کے اعمال کی جزا و سزا کے لیے حق تعالی شانہ نے ایک دن مقرر فرمایا ہے جس کا نام روز محشر ہے۔ وہاں پر سب کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جن لوگوں کی نیکیاں غالب ہوں گی ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، گویا جو جنتی ہوں گے ان کا نام عمل داہنے ہاتھ میں آئے گا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کا نام عمل بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ ان اعمال کے نیک اور بد ہونے کی کسوٹی کیا ہوگی؟ کسوٹی وہی ہوگی جو یہاں دنیا میں قائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیکی کا عمل، وہ عمل ہے جو شریعت کی نگاہ میں بھی اچھا ہو اور لوگوں کی عقل مندوں کی نظر میں بھی اچھا ہو۔ وہ عمل معروف کہلاتا ہے اور خیر کا عمل کہلاتا ہے۔ جو عمل خلاف شریعت ہو وہ برا عمل ہے۔ معیار جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو چلنے کے لیے، اس کی گائیڈ کرنے کے لیے اپنا کلام بھی بھیجا ہے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے وہی ہے اللہ کی شریعت۔ اللہ کی جو شریعت ہے وہی ہے کسوٹی ہمارے عمل کی۔ ہمارا جو عمل شریعت کے موافق ہوگا وہ اچھا عمل ہے اور قابل اجر اور ثواب ہے۔ اللہ پاک نے اس پر وعدہ کیا ہے اجر دینے کا، اس لیے اس پر اجر ملے گا۔ اور شریعت نے جن احکام سے منع کیا ہے وہ سب خلاف شریعت ہیں، وہ برائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو عمل غلط ہے شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے رسولوں نے اس عمل سے منع کیا ہے، اللہ پاک نے منع کیا ہے، اگر اس کام کو کوئی آدمی کرے گا تو اس پر بجائے اجر ملنے کے الٹا وہ سزا کا حقدار بنے گا۔
تو معیار جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے۔ اسی لیے اس دین کا سیکھنا اور اللہ کے احکام کا معلوم کرنا ہر اس آدمی پر فرض ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، ایک دم سرے سے انکاری ہی ہے ہر چیز کا، تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو سرفرا، باغی اور نافرمان ہے، کھلا ہوا۔ لیکن جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اللہ کی شریعت کو معلوم کریں اپنے ہر عمل میں اور زندگی کے ہر گوشے میں، اس کی فکر رکھیں کہ ہمارا جو کام بھی ہو شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت سے ہٹ کر کے نہ ہو۔ اگر یہ فکر ہے اور ہمارا عمل شریعت کے موافق ہے تو وہ قابل اجر و ثواب ہے، اور اگر ہمارا عمل خلاف شریعت ہے، اس میں بے باکی اور دلیری پائی جا رہی ہے، اپنے خدا کا خیال نہیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی رعایت نہیں، تو ایسے اعمال جو ہیں وہ قابل اجر و ثواب تو کیا ہوتے، الٹا وہ عذاب کے حقدار ہیں، عذاب کے مستحق ہیں۔ تو جن لوگوں کی نیکیاں غالب ہوں گی یا وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہوں گے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، ان کا نام عمل داہنے ہاتھ میں اپنے آپ پہنچ جائے گا۔ اور جنہیں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکی، انہوں نے زندگی کو منمانے طور پر استعمال کیا، اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھایا اور اللہ کے قانون اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی کوئی رعایت بھی نہیں کیا۔ ان کا معاملہ مشکل ہو جائے گا، الجھ جائے گا، پھنس جائے گا۔ ایسے لوگوں کا نام عمل جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں اپنے آپ پہنچ جائے گا۔ داہنے ہاتھ میں پہنچنا علامت ہوگی اس کے جنتی ہونے کی، اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا پہنچنا علامت ہوگی اس کے جہنم میں جانے کی۔ اب اس تفصیل کے ساتھ، اگر ہماری آنکھوں میں روشنی ہے اور ہم صحیح اور غلط کو پہچان لیتے ہیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں اندھے ہیں اور ہماری نظر میں شریعت اور غیر شریعت کی کوئی تمیز نہیں ہے، حکم الہی کی اور اپنی منمانی کی کوئی احتیاط نہیں ہے، اس کا کوئی فرق ہماری نظر میں نہیں ہے، ہر دھان 27 سیر چل رہا ہے، تو یہ معاملہ آدمی کا پریشان کن ہوگا۔ بات بہت آسان ہے، ہم اپنے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ عمل شریعت کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم شریعت کے موافق کی رعایت رکھیں اور اپنے عمل کو شریعت کے موافق بنا لیں تو وہی عمل اللہ کی رضا کا سامان بنے گا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دے دی ہے جس کے اندر روشنی موجود ہے۔ عقل کی روشنی سے آدمی اس کی احتیاط کر سکتا ہے، اس کا لحاظ کر سکتا ہے۔ خارج میں اللہ کی شریعت موجود ہے، تلاش کچھ نہیں کرنا ہے، پریشانی کچھ نہیں ہے، ضرورت صرف ذرا سے دھیان دینے کی ہے، لحاظ کرنے کی ہے۔ شریعت بھی موجود ہے، عقل بھی موجود ہے،
عقل سے شریعت کے حکم کو تلاش کر لیا جائے، اور اس کی شکل یہی ہے۔ اگر ہم قرآن سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس مسئلے کو قرآن کی آیت سے نکال لیا جائے، لیکن اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو جن علماء کے اندر اس کی صلاحیت ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں سے ہر حکم کو نکال سکتے ہیں، ایسے علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ بس ایک ذرا سی احتیاط کی ضرورت ہے، معاملہ کچھ بھی مشکل نہیں، مگر اس کی رعایت کرتے ہیں وہی لوگ جو ایمان والے ہیں، اور جو ایمان والے ہی نہیں ہیں وہ اس کی رعایت نہیں کرتے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے آیت میں، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہے اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں ہو رہی ہے، اچھا برا اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اچھا برا نہ دکھائی پڑے یہ اندھا ہونے کی دلیل ہے؟ اندھے کو کہاں صحیح غلط دکھائی دیتا ہے؟ تو گویا وہ اندھا ہے دنیا کے اندر۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اس طرح سے اندھا رہے گا کہ عقل بھی موجود ہے، آنکھ بھی موجود ہے، حافظہ بھی موجود ہے، شریعت بھی موجود ہے، اور شرعی احکام کے جاننے والے اور اس سے احکام کو نکال کر کے سامنے لانے والے وہ لوگ بھی موجود ہیں، کتابیں ساری کی ساری موجود ہیں، ایسے ماحول میں اور اتنے سارے انتظامات ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی اس کی رعایت نہیں کرتا تو گویا وہ اندھا ہی ہے، اور جو یہاں اندھا ہے کل آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو یہاں اندھا ہے اس عالم میں فہو فی الآخرۃ اعمی، آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گم کردہ راہ ہوگا، راستے کا اس کو سراغ نہیں ملے گا، جیسے یہاں اس نے راستہ نہیں تلاش کیا تو وہاں بھی راستہ نہیں ملے گا۔ یہاں تو راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ صحیح راستے پر ہم چلیں، تو جو یہاں صحیح راہ پر چلے گا وہی وہاں پہ منزل تک پہنچے گا، جو یہاں بھٹک گیا تو آخرت میں بھی وہ منزل سے بھٹک جائے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی کو فرمایا گیا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور یہ راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اس آیت میں ایک خاص مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت کے الفاظ میں کسی واقعے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن حضرات مفسرین نے اس سے ملتے جلتے واقعات جو حضور کے زمانے میں پیش آئے تھے ان کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے پہلے اس کو سمجھیے۔ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فتنوں کا شکار نہ ہوں۔ بنیادی چیز یہ سمجھنے کی فتنہ کہتے کس کو؟ فتنہ ہر وہ چیز کہلاتی ہے جو اللہ کے کسی حکم کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے۔ اسی لیے آدمی کا مال بھی فتنہ بنتا ہے، آدمی کی اولاد بھی فتنہ بنتی ہے، آدمی کا خاندان بھی فتنہ بنتا ہے، عزیز رشتہ دار بھی فتنہ بنتے ہیں۔ ان فتنوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے نبی کو کوئی حکم دیتے ہیں
تو نبی کے واسطے سے پوری امت کو حکم دینا مقصود ہوتا ہے۔ مخاطب جو ہوتا ہے اللہ پاک کا، وہ اللہ کا نبی ہی ہوتا ہے۔ اصالتاً وہ حکم نبی کے لیے ہی آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کا مرتبہ تو سب سے بلند ہوتا ہے۔ جو حکم نبی کے لیے آیا غیر نبی کے لیے تو وہ حکم بدرجہ اولا ہوگا، پہلے نمبر پر ہوگا۔ حق تعالی شان ہو اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ لوگ آپ کو وحی کی جانب سے فتنے میں مبتلا کر دیتے۔ ایسا ہونا ان قریب تھا، مگر ہم نے آپ کو ثابت قدمی عطا کی اور آپ کے پیروں کو سلامتی پر جما کے رکھا، اور آپ کو ذرا سا بھی بچلنے نہیں دیا میں نے۔ یہ میرا انعام ہے کہ میں نے آپ کو دین پر قائم رکھا اور آپ کا پیر پھسلنے نہیں پایا۔ کیا مطلب؟ اس کے شان نزول کے سلسلے میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز امیہ ابن خلف اور ابو جہل اور قریش کے چند بڑے بڑے سرکردہ لوگ وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد، تم ہمارے بتوں کے پاس بھی کبھی آ جایا کرو، اگر تم بھی ہمارے بتوں کو چھوا کرو جیسے ہم چھوتے ہیں، یعنی ان کی ذرا سی عزت کر دو تو ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ گویا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ نرمی تم دکھاؤ اور کچھ نرمی ہم دکھاؤیں۔ تم حرم میں عبادت کرتے ہو، ہم تمہاری طرح عبادت کر لیں گے، تمہاری طرح نماز پڑھ لیں گے، تمہاری طرح دعا کر لیں گے، مگر تم بھی تو کچھ ہمارے بتوں کی طرف جھکو۔ کچھ نہیں تو یہی حرم میں رکھے ہوئے ہیں، آپ گزرتے ہیں حرم کا طواف کرتے ہیں، وہ کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، گزرتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ رکھ دیا کرو ہمارے بتوں کے اوپر بھی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم سب ایک ہی ہیں۔ اگر ایسا کر لو تو ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں وہ دین حق میں آ جائیں، دین کو قبول کر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں، ہر نبی کی یہ بڑی لالچ ہوتی ہے۔ ہر نبی چاہتا ہے کہ اللہ کی تعلیمات جن کو شائع کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھ کو بھیجا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس دین کے اندر داخل ہو جائیں اور اس دین کو قبول کر لیں۔ یہ ہر نبی کی خواہش ہوتی، تو حضور کی بھی خواہش تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضور کے دل میں کچھ جھکاؤ پیدا ہوا۔ حضور نے یہ کہا کہ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ ہم ان معبودوں سے بیزار ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مان نہیں سکتے ہیں، اور ان بتوں کو ہم صرف پتھر جانتے ہیں۔ اللہ تو اس حقیقت کو جانتا ہی ہے کہ ہمارے دل کا رجحان ذرا سا بھی غیر اللہ کی طرف نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، میل کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے اگر میں کر دوں تو اچھا ہی ہوگا کہ ایک ماحول، ذرا بگڑا ہوا ماحول ذرا اچھا ہو جائے گا۔ حضور کے دل میں کچھ ہلکا سا جھکاؤ آیا، مگر بات دل ہی دل کی تھی، عمل میں نہیں ہے۔
بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، یعنی حجر اسود جو پتھر ہے اس کو چومتے تھے۔ وہ سنت ہے، یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے پہنچے تو اگر موقع ہو تو اس کو بوسہ دے، چومے، اور اگر بوسہ نہ دے سکے تو کم سے کم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔ یہ طریقے اس کے بتائے گئے ہیں، تو حضور اس طرح سے کرتے تھے۔ تو یہ قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے یہ دیکھتے تھے کہ محمد یہیں پر حجر اسود کو تو بوسہ دیتے ہیں اور ہمارے جتنے بت رکھے ہوئے ہیں ان کی طرف یہ پیچھے سے بھی نہیں دیکھتے، کبھی ان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو محمد، ہم تمہیں حجر اسود کا استلام بھی نہیں کرنے دیں گے، اگر تم ہمارے بتوں سے اتنی دوری رکھو گے اور اتنی بیگانگی دکھاؤ گے تو ہم تمہیں حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ لینا ہے تو ہمارے بتوں کے قریب بھی آنا ہے، یہ شرط رکھی انہوں نے۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر بھی حضور کے ذہن میں بات آئی کہ اب اگر یہ حجر اسود کا استلام بھی نہیں کرنے دیں گے تو پھر حج ہی ختم ہو جائے گا، سب ختم ہی ہو جائے گا۔ تو حضور جو ہے شش و پنج میں مبتلا تھے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت سعید بن جبیر کا کہنا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور ایک روایت حضرت جبیر ابن نفیر سے منقول ہے، اور وہ یہ ہے کہ قریش مکہ کے کچھ سردار حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ ہمارے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ کو اللہ پاک نے رسالت سے نوازا ہے، تو آپ کے پاس زیادہ تر یہی گرے پڑے لوگ جو ہیں یہی بیٹھتے ہیں، غریب لوگ جو سماج میں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، گرے پڑے لوگ ہیں، یہی لوگ آپ کے یہاں بیٹھتے ہیں آپ کے پاس میں۔ اور یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، مکھیا لوگ ہیں، مچھندر لوگ، یہ تو آپ کی مجلس میں آتے نہیں ہیں، اور ہم جو ہیں سرداران مکہ ہیں، تو کم سے کم آپ اتنا کیجئے کہ جب ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں تو آپ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیجئے، اس لیے کہ نیچے اور کمتر لوگ ہیں، ان کے پاس میں ہم کیسے بیٹھیں گے؟ ہم تو بابو صاحب ہیں نا، ہم تو بابو صاحب ہیں، جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں یہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ان کو آپ ہٹائیے اپنے پاس سے۔ تو یہاں تو بات بڑی مختصر ذکر کیا ہے شارحین نے، مگر دوسری جگہ تفصیل آئی ہوئی ہے کہ حضور نے حضرات صحابہ سے اس سلسلے میں مشورہ بھی کیا تھا۔ تو حضرات صحابہ نے یہ مشورہ دیا تھا حضور کو کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اس دین کو قبول کیا ہے، آپ کا طرز عمل چاہے کچھ بھی ہو، مگر نہ تو ہم دین سے ہٹنے والے ہیں اور نہ آپ سے دور ہونے والے ہیں، ہماری طرف سے تو آپ بالکل بے فکر رہیے، ہم آپ کے ہیں اور آپ کے دین پر قائم ہیں، مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، اور آپ اگر ہمیں ڈانٹ کے بھگا دیں گے تو بھی ہم نہیں جائیں گے، اگر آپ ہم سے ترشروئی بھی اختیار کریں گے تو بھی ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں ہٹیں گے، ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہے۔ اب رہ گئے یہ قریش مکہ، یہ سرداران، یہ متکبر لوگ ہیں، مغرور لوگ ہیں،
اگر ایسی شرط رکھ رہے ہیں تو آپ ان کی شرط پوری کر دیجئے، جب یہ آمائے تو آپ اشارہ کر دیجئے، ہم لوگ ہٹ جائیں گے، ان کو بٹھا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ میں اللہ کا دین آ جائے اور اللہ کے دین کو قبول کر کے جنتی بن جائے، تو آپ ایسا کر لیں۔ صحابہ نے مشورہ حضور کو دیا تھا، تو آپ کے دل میں بھی کچھ تھوڑا سا خیال اس کا پیدا ہوا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو یہ فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس فتنے میں مبتلا ہو بھی جاتے، وہ تو میں نے نگرانی کی ہے آپ کی اور آپ کو ثابت قدمی عطا کی ہے کہ آپ اپنی جگہ جمے رہ گئے، ورنہ آپ کو یہ راہ حق سے بچلا دیتے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، مگر ہماری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ ان کو قبول فرما لیتے تو ہم ابھی ابھی بیعت ہو جائیں گے آپ سے، یعنی بیعت ہو کر کے ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ حضور نے پوچھا کہ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 3 شرطیں یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے لگیں گے تو اس میں رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے، یعنی جھکیں گے نہیں، کھڑے رہیں گے، جیسے بتوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ویسے ہم کھڑے کھڑے پڑھیں گے اور جھکیں گے نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں جو آپ کے دین میں آتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں کہ بتوں کو توڑ دو اور اپنے ہاتھ سے توڑو، اپنے ہاتھ سے بتوں کو پھینکو، آپ اس کا حکم دیتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ حکم نہیں دیں گے کہ ہم اپنے ہاتھ سے بتوں کو توڑیں، آپ یہ حکم ہم کو نہیں دیں گے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑنے کا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سال میں ایک میلہ لگتا ہے لات و عزا کے نام پر، ان دیوتاؤں کے نام پر، اور دنیا بھر سے چڑھاوے آتے ہیں، اس سال کے میلے تک آپ ہم کو چھوٹ دے دیں کہ یہ جو چڑھاوے میلے کے آتے ہیں یہ میلہ بھی ہو جائے، اور جو چڑھاوا آتا ہے دنیا بھر سے وہ چڑھاوا بھی ہم حاصل کر لیں۔ ہم پوجیں گے نہیں ان کو، مگر کم سے کم وہ چڑھاوا تو مل جائے گا، تو آئندہ سال سے آمدنی ختم ہو مگر اس سال کی آمدنی تو ہم کو حاصل ہو جائے۔ آپ ان 3 چیزوں کی مجھے اجازت دے دیں تو ہم ابھی ابھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، یہ شرط رکھی انہوں نے۔ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک تمہاری پہلی شرط کا تعلق ہے کہ ہم جھکیں گے نہیں اور کھڑے کھڑے نماز پڑھیں گے، تو جس عبادت میں رکوع سجدہ نہ ہو وہ عبادت ہی کیا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں توڑیں گے، ہاں اس کی اجازت ہو سکتی ہے، بت توڑنا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ بت کو آدمی توڑے، نہیں توڑتے ہو یہ تمہارا اختیار ہے، نہ توڑو، اپنے ہاتھ سے مت توڑو، ان سے بچو، ان کے قریب مت جاؤ، ان کو معبود مت سمجھو، بس اتنے مقصد ہے، نہیں توڑتے ہو مت توڑو، کوئی بات نہیں ہے۔ اور رہ گئی تیسری چیز کہ ان دیوتاؤں کے نام پر جو میلہ ہوتا ہے اور اس میں ان کے اوپر چڑھاوا آتا ہے، تو اس چڑھاوا والی آمدنی تم اس سال کی حاصل کر لو، تو میں اس کی اجازت تو نہیں دے سکتا ہوں، اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ یہیں سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جو چڑھاوا بتوں کے نام پہ چڑھایا گیا ہو، یا جو چڑھاوا
غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہو. غیر اللہ میں اللہ کے علاوہ سب آ جاتے ہیں. کسی زندہ کے نام پر، کسی مردہ کے نام پر، کسی بت کے نام پر، کسی بادشاہ کے نام پر، کسی راجا کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر. جو چیز ان کے نامزد کی گئی ہو اس کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ جو چیز چڑھاوے کی ہے اس کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی شکل اس کے جائز ہونے کی نہیں ہے. بسم اللہ کر کے آپ کھائیں گے تو بھی جائز نہیں ہوگا، وہ غلط ہے. نجاست کو اگر آپ بسم اللہ کے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ بڑا اہم نکل آیا کہ حضور نے اس موقع پہ فرمایا کہ انی غیر متمتعکم بہا، میں اس سے تم کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم یہ شرطیں اس لیے رکھ رہے تھے کہ عرب کے لوگوں میں اس بات کی شہرت ہو جاتی کہ آپ نے ہم کو خاص رعایت دی ہے. اب یہ بھی قسم کا غرور ہی ہے کہ خاص رعایت چاہتے ہیں. عام رعایت سے کام نہیں چلتا، خاص رعایت چاہتے ہیں. تو یہ خاص رعایت والی بات جب آئی تو حضور کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوئی کہ اگر یہ صرف رعایت ہی کے بھوکے ہیں تو تھوڑی رعایت ان کو دے دی جائے تاکہ کم سے کم ایمان میں داخل تو ہو جائیں، ایمان قبول تو کر لیں. یہ رجحان حضور کے دل میں آیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے وحی کی جانب سے، وحی الہی اللہ کی شریعت کی جانب سے آپ کو یہ فتنے میں مبتلا کر دیتے. یہ تو عن قریب ایسا ہونے کے قریب ہو گیا تھا، تاکہ آپ غیر دین کو دین کے اندر گڑھ کر کے شامل کر دیں، تب یہ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے. اذا لاتخذوک خلیلا، اگر آپ ایسا کر لیں تو یہ آپ کے دوست ہو جائیں گے، یعنی آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کے دوست بن جائیں گے. یہ شرط یہ رکھ رہے ہیں. یہ شرط ایسی انہوں نے رکھا تھا کہ آپ کو یہ بچلا دیتے، راہ حق سے ہٹا دیتے. لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ کے دل کا جھکاؤ ان کی طرف ہو جاتا، کچھ ہلکا سا جھکاؤ آپ کے دل کا ان کی طرف ہو جاتا. اور اگر ایسا ہو جاتا، اب دیکھیے اللہ تعالی کا جلال، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا آپ کر لیتے، یعنی دل کا جھکاؤ آپ کا ان کی طرف جو ہو رہا تھا اس طلب کی وجہ سے، اس خواہش کی وجہ سے کہ دین میں داخل ہو جائیں، اگر یہ آپ کا دل کا جھکاؤ اس طرف ہو جاتا اور یہ کر لیتے آپ جیسا وہ کہہ رہے تھے، تو اس کی سزا آپ کو ڈبل ملتی. دنیا کی زندگی میں بھی اس کی سزا آپ کو ڈبل ملتی اور آخرت میں جو سزا ملتی وہ بھی ڈبل ملتی. نزدیکاں را بیش بود حیرانی، جو مقرب ہوتا ہے، نزدیکی ہوتا ہے، اس کی پریشانی بھی بڑی ہوتی ہے. سمجھے؟
باہر کا آدمی بڑی بڑی غلطی کرے تو آدمی اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا، لیکن اپنا خاص آدمی ہو وہ ذرا سی غلطی کرے تو آدمی کو بہت زبردست جھٹکا لگتا ہے کہ ارے اس نے کیا، یہ تو اپنا تھا، اس کو تو میں اپنا سمجھتا تھا، اپنا ہو کہ اس نے ایسی غداری کی۔ اس کا جرم دوسروں کے جرم کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ تو جو جتنا قریبی ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر آدمی اس کو ترجیح دیتا ہے قریب ہونے کی وجہ سے۔ اگر یہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا مرتبہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی اہمیت اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر لیتے تو پھر معاملہ آپ کا بھی پھنس جاتا، دنیا میں بھی اس کی سزا آپ کو ڈبل ملتی، جو ان کو ایک حرام ملتی تو آپ کو ڈبل ملتی، اور آخرت میں بھی اس کی سزا آپ کو ڈبل ملتی۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ کو ہمارے خلاف کوئی مددگار بھی نہ ملتا۔ ایک آیت یہ ہے، اسی مضمون کی ایک آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ حق تعالی شانہ نے وہاں فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ ان کافروں اور مشرکوں اور سرفروں کی بات مان لیتے بعد اس کے کہ آپ کے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، یعنی شریعت آ چکی ہے، آپ شریعت کو نہ دیکھ کر ان کی بات کی اگر رعایت کرتے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ہوتا۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے انبیاء جتنے ہیں وہ سب کے سب بڑے اولو العزم ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت بڑے ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اور سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سارے نبیوں نے جس کو اپنی امامت کے لیے منتخب کر لیا، میدان محشر میں سارے انبیاء ہاتھ جوڑ لیں گے کہ بھیا آج میں اللہ میاں کے دربار میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا، یہ کام صرف محمد ہی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں۔ اس کے باوجود حق تعالی شانہ بہت بڑے ہیں، باوجود اس قرب کے، باوجود اس محبت کے، سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے سامنے سب غلام ہیں۔ مرتبہ کسی کو کتنا ہی اونچا کیوں نہ مل گیا ہو، مگر غلام سب اللہ کے ہیں۔ اللہ کی غلامی سے ہٹنے کی گنجائش کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہیں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ہمارے بعض اہل علم کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی تھی، جو چاہتے کرتے، جو چاہتے حکم دیتے، اور جو چاہتے کر کے دکھا دیتے۔ اور دلیل پکڑا ہے ان لوگوں نے معجزات سے کہ ایسے ایسے معجزات حضور نے دکھائے کہ جو اللہ کے علاوہ اور کسی کے بس کے نہیں ہیں۔ تو یہ کہاں سے دکھائے؟ اللہ نے یہ پاور اپنے نبی کو دیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارا مختار کل ہے، اسی لیے وہ حاضر ناظر بھی جانتے ہیں، عالم الغیب بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوازمات اس کے پیچھے پیچھے ثابت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ دو آیتیں قرآن پاک کی ہیں جو یہ صاف کہہ رہی ہیں کہ محمد تم میرے حکموں کے پابند ہو۔
ذرا سے بھی اگر لائن سے ہٹو گے تو اچھا نہیں ہوگا. یہ آیتیں پکار پکار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں. تو کہاں سے ہو گئے مختار کل؟ کہاں سے ہو گئے؟ جب پابند ہیں تو مختار کل کہاں سے ہو گئے؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا ہم نبی سے محبت رکھتے ہیں، نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہم جنت میں جائیں گے. حکم ایک ماننے کے لیے تیار نہیں، شریعت کا ذرا سا بھی پاس و لحاظ نہیں. کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، یا رسول اللہ. ہر موقع پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہ کہیں کے لیے کہتے ہیں ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی شریعت کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، بس یا رسول اللہ کافی ہے. رسول اللہ کی محبت ہمارے سینے میں رہے گی، رسول اللہ سفارش کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ہے ان کا کہنا. سفارش کا اتنا اختیار یہ سمجھتے ہیں حضور کے لیے کہ اس کی وسعت میں یہ سب کے سب آ جائیں گے، سب کے سب سما جائیں گے. جبکہ سفارش کے سلسلے میں قرآن پاک کی آیت خود ناطق ہے، لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له الرحمن. اللہ کے دربار میں سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ پاک کی جانب سے اجازت نہ ہو جائے. انبیاء سفارش اسی کی کریں گے جس کی سفارش کا ادھر سے اشارہ ملے گا، کرو اس کی سفارش، تب نبی سفارش کرے گا. اور اگر ادھر سے اشارہ نہیں ہوگا تو نبی نام نہیں لے گا. تو سفارش بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی، بے اجازت نہیں ہوگی. نبی اگر مختار ہوتا تو سب کی سفارش کر کے سب کو جنتی بنا لیتا، مگر نہیں، اتنے ہی کی سفارش کریں گے جس کی اجازت پیچھے سے ملے گی. تو سفارش کے سلسلے میں بھی نبی ایک دم آزاد نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے، اللہ کے نظام کا اور اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کی اجازت کا. لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له. جس کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی اسی کے شفاعت کام آئے گی، ورنہ کوئی سفارش نبی کر ہی نہیں سکے گا. ان سب باتوں سے پتہ چلا کہ یہ واہیات باتیں ہیں جو امت کے اندر پھیلائی گئی ہیں. عقیدے میں بھی خلل آ گیا ہے لوگوں کے، اور لوگ نڈر اور بے باک بھی ہو گئے ہیں. سمجھے؟ یہ بات نہیں ہے. نبی نہ مختار کل ہے اور نہ آزاد ہے. نبی قدم قدم پر اللہ کے حکموں کا پابند ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کو ذرا سے بھی لغزش آنے کا کہیں اندیشہ ہوتا ہے تو ادھر حق تعالی شانہ کی جانب سے فوراً اس کی نگرانی ہوتی ہے. دیکھیے صاف بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیتے، اور اگر آپ کے دل کا رجحان ہو جاتا تو آپ کی سزا بھی بڑھ جاتی. لیکن ساتھ ساتھ میں نے ثابت قدم رکھا آپ کو اپنی شاہراہ پر کہ آپ جمے رہ گئے. یہ میری وجہ سے ہوا کہ میں نے آپ کو جمایا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور آگے فرما دیا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. اگر اللہ کی پکڑ آ جاتی آپ کے اوپر تو آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ملتا. اللہ کے مقابلے میں آپ کی مدد کرنے والا کوئی ملتا نہیں. جب نبی کا یہ حال ہے تو غیر نبی کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے تو حضور نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہا تھا کہ صفیہ آخرت کی تیاری خود کر لو، اس گمان میں نہ رہنا کہ میرا بھتیجا اللہ کا رسول ہے، میں وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا، اپنی تیاری خود کرو. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ اپنی تیاری خود کرو، اس چکر میں مت رہنا کہ تمہارا باپ اللہ کا رسول ہے، اس خیال میں مت رہنا، اپنی تیاری خود کرو. میاں یہ اللہ کا دین ہے،
اللہ احکم الحاکمین ہیں، حاکم وہ ہیں، باقی سب محکوم ہیں۔ آقا وہ ہیں، باقی سب غلام ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے اپنے غلام کو اپنا رسول بنایا ہے۔ رسول اللہ کی حیثیت صرف رسول کی ہے، رسول قاصد کو کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے پاس سے پیغام لاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی بات اللہ سے کہتے ہیں، اللہ سے منواتے ہیں، اور اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو پہنچا کر کے ان کو عمل کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ کام ہے ان کا، یہ ہے حیثیت۔ خدائی میں کہاں کے دعوے دار ہو، وہ کہاں کے حصے دار ہو گئے؟ خدائی میں حصے داری کسی کی نہیں، نہ آدم کی ہوئی، نہ ابراہیم کی ہوئی، نہ نوح کی ہوئی، نہ موسیٰ کی ہوئی، نہ عیسیٰ کی ہوئی، تو محمد رسول اللہ کی کہاں سے ہو جائے گی؟ کسی کی شرکت نہیں، وہاں الوہیت میں کسی کی شرکت نہیں، معبودیت میں کسی کی شرکت نہیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس لیے میں نے اس پر عرض کیا، یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے۔ یہ دو آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامور ہونے کی اٹل دلیلیں ہیں، لوہا لاٹ دلیلیں ہیں، قرآن کی آیت۔ اللہ تعالی ہمیں ان مراتب کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور پابندی شریعت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔